الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. برادران گرامی اور میری بہنوں اور بچوں، ان چند آیتوں میں دوبارہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی بات ہے اور اللہ رب العزت کی اختیارات کی بات ہے اور اللہ رب العزت کی مہربانیوں کی بات ہے اور اللہ رب العزت کے فیصلوں اور پروگراموں اور منصوبوں کی بات ہے اور اللہ رب العزت کے سلطانی اور سلطنت مطلق کی بھی بات ہے. ان چند آیتوں پہلی بات دیکھ لیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت بہت سخت. کافروں کو جب اللہ پکڑتا ہے تو وہ پکڑ ماضی میں اگر دیکھو، حال میں اگر دیکھو اور آخرت میں اگر دیکھو تو گرفت ایسی کہ نقش اور نشان ختم کر دیا. ان بطش ربک لشدید یہ ہے. اور دوسری بات انہ هو یبدئ ویعید، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تخلیق کائنات کا آغاز فرمایا. ان تمام مخلوقات جو دید اور مشاہدے میں آئیں یا نہ آئیں، جو ابھی تک انسان دیکھ چکا ہے اور دیکھ سکا ہے یا وہ بھی جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں، سب کی تخلیق کا ابتدا اللہ رب العزت کی ثوابدید فیصلہ اور مرضی کی بدولت ہے. وَيُعِيد، اور یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اس کائنات کی تمام ہستی نیستی میں تبدیل ہوگی اور یعید، پھر دوبارہ اسے زندگی ملے گی. اور زندگی ملنے کے بعد پھر دائمی زندگی انسان کے حصے میں آئے گی اور بقیہ حیوانات اور مخلوقات وہ دوبارہ فنا ہو جائیں گے. البتہ جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے. تو اللہ کی ذات ہے کہ یہ سارے مخلوقات انہوں نے پیدا فرمائے تھے اور وہی ان کو فنا کر دیتا ہے. کوئی بھی اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں مرتا.
کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی حیوان مرتے ہیں تو اللہ کی مرضی اور حکم سے. زندگی ان کو مل گئی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی اور حکم سے. تیسری بات، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. دو عجیب صفات، دو صفتیں، اللہ کی شان والی دو صفتیں. الغفور، اللہ رب العزت بے حساب اور بے مقدار درگزر کرنے والی ذات. دوست سے، دشمن سے، ماننے والے سے، نہ ماننے والے سے، منکر سے، معترف سے درگزر کرتا ہے. حالانکہ ہر گناہ کا تقاضا یہی ہے کہ فوری طور پر اس سے گرفت ہو، چونکہ دراصل گناہ قانون شکنی ہے. اور اصولاً ایک سوسائٹی یا معاشرہ جب کوئی ضابطۂ اخلاق بناتا ہے، کوئی قانون اور نظام بناتا ہے، تو اس نظام پر اس کی گرفت اور نظر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اسے توڑ تو نہیں رہا. چاہے جو بھی توڑ دے اسے پکڑ کے سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح کے قوانین ہی چل سکتے ہیں. اور معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار میں اسی طرح کے قوانین. اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے کہ انسان کو امر کیا ہے اور نہی بھی. ان کے بیچ سے انسان کا راستہ گزرتا ہے. امر پر عمل کرنا اور نہی سے دور رہنا بیچ کا سفر ہے آپ کا، گزرتے ہوئے منزل پر پہنچے گا. لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ رد عمل تو حق بنتا ہے، لیکن غفور، یہاں اللہ رب العزت کی غفور والی شان اور صفت اثر انداز ہوتا ہے. انسان کو موقع ملتا ہے، ان گناہوں پر فوری گرفت نہیں ہوتی. اور پھر یاد رکھیے گناہ دو قسم کے ہیں. ایک گناہ جو انسان اپنی ذات کے حد تک محدود کرتا ہے، اور ایک گناہ اس انداز میں کہ آدمی گناہ بھی کرے اور گناہ کی تبلیغ بھی کرے. یہ ہوتا ہے باغی، اور اللہ رب العزت باغی کو نہیں چھوڑتا. ابھی نہ تبھی نہ کبھی اس پر اللہ کی لاٹھی برستی ہے. اور اللہ کی ذات غفور ہے، یعنی بخشنے والی، درگزر کرنے والی، نظر انداز کرنے والی ذات. ہم میں سے ہر ایک دیکھ لیں کہ کتنے گناہ ہم کرتے جاتے ہیں. بقول فارسی شاعر کے، بے گناہ نگذشت بر ما ساعتی. لیکن لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہم کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ رب العزت بے پناہ محبت کرنے والی ذات، بے پناہ محبت اور شفقت اور مہربانی کرنے والی ذات ہے. اور اللہ کی محبت اور مہربانیاں اہل ایمان ان انسانوں پر جو اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرے، نافرمانی نہ ہو، تو اللہ ان کے لیے ودود ہے. یعنی بے پناہ محبت دینے والی ذات، نوازنے والا، محبت میں آ کے اتنا نوازتا ہے. جنتی کو دیکھ لیں کہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی باتوں اور اعمال کی بدولت ہمیں جنت ملے، اور جنت میں ہے کیا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نہ آنکھوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، نہ کانوں نے ایسی چیزیں سنی ہیں، اور نہ انسان کی دل و دماغ میں آیا ہے کہ میں بھی جنت الفردوس میں جا سکوں گا.
کہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اپنا کھیس جیت چکا ہے، اس کا معاملہ صاف ہے، اس کا حساب و کتاب فارغ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ذو العرش المجید، اللہ رب العزت عرش مجید اور معزز عرش کے مالک ہیں۔ اور عرش در اصل جو اللہ کے عرش ہے وہ تو جس طرح اللہ کی شان ہے اس کے مطابق ہے، لیکن عرش ہوتا ہے مقتدر کی، صاحب قدرت کی، اور اللہ رب العزت اس قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ اس جیسی طاقت نہ کسی کے پاس ہے، نہ تھا اور نہ ہو۔ اپنی طاقت اور شان پر ہمیشہ اللہ رب العزت برقرار ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ اور فعال لما یرید، اللہ کی ذات ہی ہے وہ ذات کہ ہر وہ کام جو ارادہ کر لے وہی کام کر جاتا ہے، اپنی مرضی اور ارادہ سے کرتا ہے، بغیر اپنی ذات کی ثوابدید کی کسی اور کی بات بھی قبول نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا بھی نہیں، اور اس کی ان تمام امور اور معاملات میں کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی شان، اور یہ حالات اور کیفیات جو انسان پر گزر جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں، قرآن کریم لمحہ لمحہ، آیت آیت، سورت سورت ہمیں ترغیب دیتے ہیں اللہ کی بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا، آخرت پر توجہ دینے کا، دنیا میں اپنے قدم ایسے چلانے کا کہ جس میں اللہ کی رضا سے باہر کوئی قدم نہ پڑے۔ جو اس طرح چلیں گے اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز فرمائیں گے، اور جو ان رستوں سے ہٹ کر چلیں گے اللہ رب العزت دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ موقع اور مہلت دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہوگا۔ انہی باتوں پر آج کی نشست کا وقت تمام ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ان لمحات کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے اور ہمارے عزیز دوستوں کے جو ہماری باتیں دیکھتے اور سنتے ہیں سب کے لیے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ